नहज तक इमरान खान साहब ले गए हैं पाकिस्तान की आवाम को कि उन्होंने एक आम कॉमन पाकिस्तानी को, एक यंगस्टर को उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट ला के खड़ा कर दिया। ये इतना डेंजरस प्ले इमरान खान साहब ने किया है कि शायद उनको अंदाजा नहीं है कि इससे ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए कितना खतरनाक है। बातें हैं यार कि ऐसे हो सकता है कि वो कह रहे थे कि वो जो मरी में मीटिंग हुई थी जिसमें मरियम नवाज साहिबा और वो आसिम मुनीर साहब अफसोस करने गए थे नवाज शरीफ साहब के कजन जो शायद साहब फौत हुए, अल्लाह उनकी मगफरत करे उनका, वो कहते हैं जी उस मीटिंग में सारा प्लान हुआ है कि इमरान खान साहब को किस तरह कत्ल करना है। इमरान खान साहब स्टेट की कस्टडी में है, स्टेट को ज्यादा उनकी फिक्र है, और अगर किसी ने कुछ करना होगा ना तो फिर वो 6-7 बंदों में बैठ के डिस्कस नहीं करेगा, अगलों के पास बहुत तरीके हैं सर, फिर पता भी नहीं चलेगा खान साहब का कि क्या हुआ है और बस बात आई गई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको करंट अफेयर्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अपडेट्स कुछ यूं हैं जनाब, कल एक वाकया हुआ, आप लोगों को पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने मारा या पिटाई की एक सहाफी तैयब बलोच है उनकी, और बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि 2 सितंबर को तैयब बलोच जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर अलीमा बीबी से एक सवाल करते हैं कि आपकी जो दुबई में और जो इंग्लैंड में जो जायदादें हैं वो कहां से आई हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अगर मैंने उसमें कोई 2 नंबरी की है, कोई गड़बड़ की है तो मुझे पकड़ लें। और दूसरा उन्होंने फिर उसको ये कहा कि तुम्हें किसने भेजा है, अब ये तुम्हें नवाज शरीफ ने भेजा है या किसने तुम्हें भेजा कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल करो। अच्छा, इस मेंटालिटी से एक चीज ये सामने आती है कि इन लोगों का जो माइंड सेट है वो ये है, तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, अलीमा बीबी है, इमरान खान, उनसे कोई ना पूछे कि उनके पास कोई भी जो जायदाद है या कोई भी जो पैसा है वो किस तरह आया है, लेकिन ये जिससे मर्जी चाहे पूछ लें और जिसकी मर्जी इज्जतें चाहे उछालें। तहरीक-ए-इंसाफ का ही कोई बंदा जो है वो ये कह रहा था कि इतला है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, मतलब इनके पहले से प्लान था कि ये तैयब बलोच के साथ कुछ करेंगे जरूर। होता ही है जनाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तैयब बलोच जो है वो आगे आके बैठते हैं और जैसे ही अभी शुरू होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो फिर अलीमा बीबी से कहते हैं जी कि मैंने आपसे सवाल किया था और इसके एक रिएक्शन में जो है वो मेरे ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, तो आप इसकी मजम्मत करें। तो जो लोग अलीमा बीबी के साथ खड़े होते हैं, खासतौर पे नईम पंचोता साहब, वो कहते हैं कि इसको सवाल नहीं करने देना, इसको सवाल नहीं करने देना, तुम्हारी कैसे जरूरत होती है कि तुम सवाल करो। और उसके बाद गलीज किस्म की गालियां जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग देना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। खैर उस वक्त जो और सहाफी दीगर वहां पे मौजूद थे उन्होंने इंटरवीन किया, तैयब को बचा लिया गया। लेकिन आप ये देखें कि कितने दुख की बात है, यानी जब अलीमा बीबी के ऊपर अंडा फेंका गया तो हमने उसकी मजम्मत की है और किसी सूरत इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जबकि माजी में तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एहसन इकबाल को गोली लगने, नवाज शरीफ को जूता पड़ने, ख्वाजा आसिफ पे स्याही पड़ने के ऊपर इनकी ट्वीट्स मौजूद हैं कि खुश होते थे ये लोग। और मैं जाती तौर पे बड़ा फैन हूँ इब्राहिम हक साहब का, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, उनके गाने और जो एक उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमेशा से मैं उनका फैन रहा हूं। उनका एक बयान में देख रहा था जब ख्वाजा आसिफ साहब को गोली लगी तो उन्होंने बयान में कहा जी अपने में कि गोली लगने को तो चले, उन्होंने कहा जी कि मैं उसकी मजम्मत करता हूं लेकिन क्या करें, ये लोगों का रिएक्शन है। मतलब मजम्मत भी की तो हल्की सी की और साथ कहा कि ये लोगों का रिएक्शन है, मतलब वो कह रहे थे कि अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसमें नून लीग वालों का ही कसूर है। यानी कि जो लोग इमरान खान साहब के साथ अटैच रहे हैं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मैं खुद तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा एक स्टॉनिश किस्म का सपोर्टर रहा हूं, लेकिन जाहिर है फिर तरीके अदम एतमाद के बाद जब इमरान खान साहब को निकाला गया उसके बाद मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने स्टेट से लड़ाई की है वो तरीका बनता नहीं था। वो तरीका तब बनता था अगर इमरान खान साहब खुद उसी चैनल से हुकूमत में ना आए होते। खुद इमरान खान साहब जो है वो फौज के कंधे पे चढ़ के आए, और ये कोई इमरान खान साहब अकेले नहीं आए, चाहे भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे बेनजीर साहिबा हो, इमरान खान साहब हो, सब लोग हमारे माशरे में इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके ये हुकूमत में आए हैं। लेकिन जब तक तो वो उनको सपोर्ट करती है तो उनको बड़ी अच्छी लगती है, जैसे ही इख्तलाफ हो जाता है किसी चीज पे तो माजी में भी लोगों ने आर्मी पे तनकीद की है, नवाज शरीफ साहब के भी इख्तलाफात हुए हैं, बेनजीर साहिबा के इख्तलाफात हुए हैं, लेकिन जिस नहज तक इमरान खान साहब ले गए हैं पाकिस्तान की आवाम को कि उन्होंने एक आम कॉमन पाकिस्तानी को, एक यंगस्टर को उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट ला के खड़ा कर दिया। ये इतना डेंजरस प्ले इमरान खान साहब ने किया है कि शायद उनको अंदाजा नहीं है कि इससे ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए कितना खतरनाक है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है ना कि आर्मी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और वो जो एक बयानिया लेके जेल में बैठे हैं, मतलब अगर आप अपेरेंटली देखें तो वो बात ठीक है, लेकिन वो बात ठीक उनकी हम तब माने ना जब वो खुद उन्होंने ये सारी चीजें ना की हों। उनके तो अपने बयानात मौजूद हैं कि जब मुझे बजट पास कराना होता था तो मुझे ISI से कहना पड़ता था कि बंदे पूरे करके दो। मसला ये है कि जब तक फौज हमें सपोर्ट करती है, और ये सब पार्टीज का यही हाल है, नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो, ठीक है, और वो जनाब कह रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ फौज के कंधे पे चढ़ के आई है। मैं बार बार कहता हूं अपने बेटी के करियर को ताकि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, नवाज शरीफ साहब ने दोबारा जाके आर्मी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और वो हुकूमत में आए। तो ये जो बात है ना कि जी उनका किरदार खत्म हो जाए और ऐसा हो जाए, ये सिर्फ तब होगा जब हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
اور اس میں وہ پارٹی بھی جس کو وقتی طور پہ وہ آفر کر رہے ہوں گے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کلیش چل رہا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ کلیش چل رہا ہے, اور آرمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں, تو پی ٹی آئی کو آرمی بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ جناب ایک دم ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے, اور وہ جو ہے وہ آرمی کے کندھے پہ چڑھ کے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں. جب تحریک انصاف سے اختلاف ہوتا ہے تو نون لیگ والوں کو اگر آفر دی جاتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جس سے اختلاف ہو وہ تو اس سے تو ہو ہی گیا ہے, لیکن جس کو آفر دی جائے وہ بھی یہ کہے کہ نہیں ہم نے آپ کا سہارا لے کے حکومت میں نہیں آنا, ہم نے ایک جمہوری طریقے سے آنا ہے. تب تو بات سمجھ آتی ہے اس بندے کے پیچھے, تو پھر بندہ کھڑا بھی ہو نا کہ جی یہ تو واقعی جمہوری ہے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ جب تک آپ کو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جنرل باجوہ جو ہے بڑا ٹھہرا ہوا ہے اس کی طبیعت میں, بڑا تحمل مزاج آدمی ہے, اور جب آپ کا اختلاف ہو, اختلاف ان کا ہوا روڈا والی زمین پہ, اختلاف ان کا ہوا فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی کا ہیڈ بنانے پہ, تو پھر آپ کو سارے لوگ جو ہے وہ برے لگتے ہیں. تو خیر بات کہیں سے کہیں ہم نے شروع کی اور کہیں اور نکل گئی, لیکن یہ آپ کو آئیڈیالوجی سمجھانا ضروری ہے کہ آج یہ لوگ جو عمران خان صاحب کی محبت میں پاگل ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو بندہ اینٹی عمران ہے ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں, اس کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. اور ایک جو تہذیب تھی, ایک جو طریقہ تھا کہ آپ پالیٹکس میں اختلاف کے باوجود بھی آپ عزت کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں, وہ ختم کیا عمران خان صاحب نے. آپ اسی کا دوسرا اینگل اٹھا کے دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کی وہ گولہ باری یا سوشل میڈیا میں وہ ٹرولنگ جس سے کسی زمانے میں دوسری پارٹیز محفوظ نہیں تھی, آج یہ دن آ گیا کہ پی ٹی آئی کی اپنی خواتین اس سے محفوظ نہیں. وہ لوگ جنہوں نے عمران خان سے جیلیں کاٹی, مشکل وقت دیکھا, اس میں اگر کوئی بہت پرومیننٹ نام ہے تو وہ صنم جاوید صاحبہ کا نام ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ تحریک انصاف کے وہ شاعر ہیں, وہ ٹویٹ میں ساتھ لگاؤں گا, ذرا دیکھیے گا کہ کس قدر غلیظ زبان انہوں نے یوز کی ہے صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے. یعنی وہ اتنی گھٹیا باتیں ہیں کہ وہ میں وربلی بول تو نہیں میں سکتا, وہ ہم اٹیچ کر دیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. تو وہ گڑھا جو انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا تھا آج یہ خود اس میں گر گئے. تحریک انصاف کی اپنی خواتین تحریک انصاف کی بد زبانی سے محفوظ نہیں ہے. مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ چلیں پولیٹیکل الزام کسی پہ لگا لیں, فائنینشیل کرپشن کا الزام کسی پہ لگا دیں, اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے, لیکن آپ مطلب کسی کے اوپر مطلب کہ سیکشول ریلیشن شپس کے آپ الزام لگا رہے ہیں کسی کے اوپر, شرم نہیں آپ کو آتی؟ یعنی یہ تو وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کے اور اللہ کے آپس کے معاملات ہیں. اگر کسی نے ایسا کوئی کام کیا بھی ہے تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے, اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے معاف کرنا ہے یا جو بھی اس نے کرنا ہے. اور مزے کی بات مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کسی پہ کہ جی فلانے نے فلانے کے ساتھ جو ہے اس کا افیئر ہے, وہ خود بھی ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کلچر سے خوش ہوتے ہیں. جتنی گندی زبان آپ استعمال کریں گے, جتنا آپ غلیظ زبان استعمال کریں گے, جتنی گالیاں دیں گے اپنے اوپوننٹس کو, اتنا آپ خان صاحب کے قریب ہوں گے اور اتنا تحریک انصاف میں آپ اوپر جائیں گے. مجھے امید ہے کہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ خود ماضی میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بڑی گندی زبان استعمال کرتی رہی ہیں. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہی تو آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سرٹن لمٹ بیریئر کراس کر کے یہ کسی کے ساتھ نہیں ہو تو قابل مذمت ہے. آپ لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے, اور اگر دیکھا بھی ہے تو بھی آپ کا یہ بات کرنا نہیں بنتا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے بیانات یہ کیسے دے دیتے ہیں. تو بہرحال تحریک انصاف آج اس نہج پہ اس لیے پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہاں پر پہنچایا ہے کہ پاکستان کی جو فوج اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جب مقصد تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو لانچ کریں, مطلب عمران خان صاحب کو لائیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی فٹنگ ہو رہی ہے پبلک میں, تو ان کی جو فٹنگ ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک نئی پارٹی لانچ کی جائے جس کے ساتھ پھر اپنی مرضی سے 10-15 سال کا پلان بنایا گیا تھا. تو اس وقت ہمارے میڈیا پہ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جی عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں, وہ یقیناً ایک اچھے انسان ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ کسی کے بارے میں یہ نیریٹو دینا کہ یہ فرشتہ ہے اور صادق اور امین ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور پھر کسی کے بارے میں یہ نیریٹو دینا کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہے اور ان میں کوئی اچھی بات ہی نہیں ہو سکتی, یہ وہ بیانیہ تھا جس نے بیڑا غرق کیا پاکستان کی سیاست. اور اب یہ وائرس اتنی بری طرح پھیل چکا ہے کہ سر یہ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا. کیا کیا نہیں کہا تحریک انصاف کے لوگوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں, زرداری صاحب کے بارے میں, کون سی باتیں ہیں جو نہیں کی گئی, آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے. اگر کوئی تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی سوال کر رہا ہے, علیمہ بی پی کے پاس پورا رائٹ ہے نا, وہ طیب بلوچ کو کہہ دے کہ بیٹا میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا, لیکن اگر وہ یہ کہیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ کہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں جواب نہیں دیا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اس پہ الزام لگا دو کہ یہ لفافہ لے کے آیا ہے, اس کو دوسری پارٹی نے بھیجا ہے, یہ جو ہے کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, تاکہ آپ کا بیانیہ بھی نہ مارا جائے اور آپ جو ہے وقتی طور پہ اپنے اس ورڈ آف ماؤتھ میں کامیاب بھی ہو. افسوس کی بات ہے, مذمت کرنی چاہیے.
اور ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا تھا جو بہت افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے شہباز گل اور دیگر جو ان کے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سینس پرویل کرے. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جیل سے باہر آئیں. ایک بات میری یاد رکھیے گا, چاہے وہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, چاہے وہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, یہ بہت سینسیٹیو فگرز ہوتے ہیں. حکومت کو آپ سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہماری قید میں موجود ہیں. عمران خان صاحب تو ایسا فکر ہے, ان کے سر میں بھی درد ہوتی ہوگی نا تو جیل والے پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یار اس کو کچھ ہو نہ جائے, یہ ہماری کسٹڈی میں. باتیں ہیں یار, یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو مری میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں مریم نواز صاحبہ اور وہ عاصم منیر صاحب افسوس کرنے گئے تھے نواز شریف صاحب کے کزن جو شاہد صاحب فوت ہوئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کا, وہ کہتے ہیں جی اس میٹنگ میں سارا پلان ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح قتل کرنا ہے. وہ یار پہلی تو بات ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے واقعی عمران خان صاحب کو ختم کرنا ہو تو وہ 6-7 بندوں کی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ پلان کریں گے؟ تو پھر آپ کی عقل کے اوپر سر میں سبحان اللہ ہی پڑھ سکتا. میرا اس پلیٹ فارم سے مشن یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو حقائق بتاؤں کہ یار جیسے یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں ویسا نہیں ہے. عمران خان صاحب اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے, اسٹیٹ کو زیادہ ان کی فکر ہے, اور اگر کسی نے کچھ کرنا ہوگا نا تو پھر وہ 6-7 بندوں میں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرے گا. اگلوں کے پاس بہت طریقے ہیں سر, پھر پتہ بھی نہیں چلے گا خان صاحب کا کہ کیا ہوا ہے اور بس بات آئی گئی ہو جائے. اس طرح کا فیک پروپوگنڈا, فالس پروپوگنڈا, صرف اس لیے کہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں. تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں ان کو وہ تو نظر آتا ہے, میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے, غلط کیا گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن سر جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ریئیکشن کے طور پہ سامنے آتی ہیں. میں پرسنل انفارمیشن کی بیس پہ, یہ کسی صحافی کے بتانے پہ آپ کو نہیں میں بتا رہا, میں یہ جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب بشرا بی بی جو وہ ملک ریاض صاحب سے ہیرے لے رہی تھیں اور جو معاملات تھے اور وہ لے کے گئے عمران خان صاحب کے پاس جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے کہ سر یہ آپ کے گھر کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, یہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. عمران خان صاحب اتنا ہائی جیک ہو چکے ہیں بشرا بی بی سے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کاروائی کرتے, اگلے دن اتوار کا دن تھا, اتوار کے دن انہوں نے دفتر کھلوا کے عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کو عہدے سے ہٹایا. سر پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں اور جب اس کو موقع ملے تو وہ پھر اپنا زور نہ لگائے. المیہ ہے نا, حقائق ہیں, یہ حقیقت بتانا ہی آپ کو مقصد ہے. آئی ہوپ سو کہ میں اپنا پوائنٹ سمجھا پایا ہوں. مریم نواز بھی, سنم جاوید بھی, آصف زرداری صاحب کی بیٹیاں بھی, تمام خواتین ہمارے لیے تمام قابل احترام ہیں. اپنی ذاتی زندگی میں وہ کیا کرتی ہیں, وہ کیا نہیں کرتی, یہ وہ اللہ کو جواب دیں ہوں گی, میں ان کا فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ آپ میں سے کوئی کر سکتا. اللہ سے ڈریے. فی الوقت اتنا ہی, بہت شکریہ.